آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال السدي رحمه الله تعالى قوله فخلف من بعدهم خلف إلى قوله ودرسوا ما فيه. قال: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم فيقول سيغفر لي فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي يقول وإن يأت الآخرين أرض الدنيا يأخذوه. قال الله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارک پر کہ فخلف من بعدهم خلف الى آخرہ، ان نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ جس کو بھی قاضی بناتے وہ فوراً رشوت لیتا، جس کو بھی قاضی بنایا جاتا، جس کو بھی وہ حاکم مقرر کرتے، جج بناتے، وہ رشوت لینا شروع کر دیتا. ان کے جو اچھے اچھے لوگ تھے یعنی سمجھدار رائے رکھنے والے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے پر عہد لیا کہ بھائی اتفاق کرو، یہ کیا بات ہے کہ ہر وقت رشوت لے کے احکام بدلے جاتے ہیں کہ اللہ یفعلوا ایسا ہرگز نہیں کریں گے ولا یرتشوا، اور رشوت بھی بالکل نہیں لیں گے اور بالکل عدل و انصاف پہ چلیں گے. فجعل الرجل منهم اذا استقضى ارتشى، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اگر وہ فیصلہ کرانا چاہتا پھر وہ رشوت دیتا، پھر وہ لے لیتے. تو جب ان کو کہا گیا کہ ما شانو کا ترتشی فی الحکم ہے کہ بھئی تم نے تو وعدہ کیا تھا، طے کیا تھا کہ ہم لوگ رشوت نہیں لیں گے، انصاف کریں گے، عدل کریں گے، اب تم پھر رشوت لے رہے ہو. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے لیا ہے لیکن سیغفر لی، مجھے میرا اللہ معاف کر دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے، میں توبہ کر لوں گا، غلطی تو ہے لیکن بہرحال مجھے معافی مل جائے گی. اسی طرح یہ چلتا رہا بنو اسرائیل میں. فَإِذَا مَاتَ، جب وہ قاضی بن جاتا یا اس کو ہٹا دیا جاتا یا ویسے وہ نوکری چھوڑ دیتا کسی اور آدمی کو لے آتے پھر وہ رشوت شروع کر دیتا. تو یہ بات اسی طرح رہی حتیٰ کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں تو جو بھی آئے گا یہی کام کرے گا، یعنی ان کا تو بالکل آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے، ان کا تو پورا معاشرہ برباد ہو گیا ہے. ان میں سے جو آدمی بھی آئے گا وہ اسی طرح رشوت لے گا اور اسی طرح لوگوں کو رشوت کے ساتھ غلط احکامات. بھائی آگے نہ بیٹھا کریں نا، مہربانی کریں، اسی کے دیوار بن جاتے ہو. ایک تو اللہ کی رحمت ہے چلانے والوں کو ماشاءاللہ اللہ نے کافی
انا للہ و انا الیہ۔ اور ایک اور آدمی آگے بڑھ جائے تو فائدہ کیا ہوا اس کا کہ کسی کو آواز پہنچے اللہ کے قرآن کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو نعوذ باللہ یہ حرام جو ہے ان کے خون میں داخل ہو گیا اور ان کا ہر آدمی جو تھا وہ راستے سے بھٹک گیا، اور جب یہ قوموں پہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے پھر ہلاکت و بربادی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اب بنو اسرائیل کو تو گزرے ہوئے یعنی ہزاروں سال گزر گئے، موجودہ معاشرے کو آپ دیکھ لیں کہ جس آدمی پر بھی ہاتھ رکھیں وہی کرپٹ ہے، یعنی اگر وہ حاکم ہے، اگر ملازم ہے، عہدیدار ہے، تاجر ہے، کاروباری ہے، بزنس مین ہے، جو بھی ہے، یعنی حتیٰ کہ جو لوگ حجاج کرام کا کام کریں ان کا بھی یہی حال۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو جب یہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے نا تو یہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی افرادی طور پر انفرادی طور پر تو گناہ معاف کر دیتے ہیں، بھئی ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، 2 سے غلطی ہو گئی، 10 سے غلطی ہو گئی، لیکن جب سارا معاشرہ ہی یعنی اجتماعی طور پر گناہوں کا شکار ہو جائے، یا تو پھر وہ اجتماعی توبہ کریں، سب کے سب اللہ کے دروازے پہ گر جائیں، جیسے کہ قوم یونس علیہ السلام نے کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی تھی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اللہ کے عذاب جو ہیں پھر وہ مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، کبھی قحط پڑ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی برقان آ گئے، کبھی زلازل آ گئے، کبھی نعوذ باللہ بیماریاں پھیل گئیں، وبائیں آ گئیں، یہ سب اللہ کے عذاب کی علامات ہیں جس کو بندہ سمجھتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر رحمت کرے۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ نے فرمایا ان ظالموں کہ ان سے ہم نے تورات میں موجود ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا کہ کبھی خدا پہ جھوٹ نہیں بولو گے، جو بھی بات کرو گے سچی بات کرو گے، حق کرو گے، انصاف کرو گے، لیکن نے سب کو چھوڑ دیا۔ یقول تعالی منکرا علیہم فی سنیہم ماذا ما اخذ علیہم من الميثاق لیبین الحق للناس ولا یکتمونہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں ان پہ انکار فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، حالانکہ تم سے عہد لیا گیا ہے، تم سے وعدہ لیا گیا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کھول کے بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، پیسہ نہیں لو گے، لالچ نہیں کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کھول کھول کے لوگوں کو بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اللہ کے احکام کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ان لوگوں نے اس بات کو ایسے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ انہوں نے چھوٹے سے تھوڑا سا عوض لے کر اللہ کے اس حکم کو بھی بیچ ڈالا۔ کیا بری تجارت کی بدبختوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو محض دنیا کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں۔ آج بھی دیکھ لیں اگر کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو کوئی حق کہنے کے لیے تیار ہے؟ آج بھی دیکھ لیں بالکل وہی نقشہ ہے بنو اسرائیل والا جو ہم پر مسلط ہو گیا کہ اگر ایک بڑا آدمی ہے وہ داڑھی مڈاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بڑے سے بڑا مولوی بھی ساتھ بیٹھا رہے گا، مجال ہے بات کرے، ضرورت ہی نہیں کہ وہ زبان کھولے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہوگا تو جناب سب ڈانٹ دیں گے کہ یہ کیا بدتمیزی، یہ کیا کر رہے ہو، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، یہ حرام ہے، کیا کر رہے ہو۔ انا للہ و انا، اور یہی عالم تھا بنو اسرائیل کے علماء کا، احبار کا، رہبان کا کہ کوئی بڑا آدمی گناہ کرے مسئلہ بدل دیا، غریب آدمی گناہ کرے ساری سزائیں اس پہ مسلط کر دی۔ اسی طرح جب لوگ ان سے آگے پوچھتے ہمارے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کی کتاب میں تورات میں حضور کی صفت کا ذکر ہے،
حضور کا نام، حضور کی ولادت، حضور کی بعثت، حضور کے علامات، وہ کہتے نہیں وہ بات نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ اور صفتوں والا نبی ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تورات کو بدل ڈالتے، اور مقصد کیا تھا؟ دنیا حاصل کرنا۔ اور اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے قرآن کا ایک حکم بدلنے کے لیے ساری دنیا مل جائے تب بھی کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ تو فانی چیز ہے، اور آخرت جو ہے وہ باقی ہے۔ تو آدمی فانی چیز کو لے کر اپنی آخرت کو خراب کر ڈالے تو اس سے بڑا احمق یا بے وقوف کون ہوگا؟ اب اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن جریج قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق قال فیما یتمنون علی اللہ من غفران ذنوبہم التی لا یزالون یعودون فیہا ولا یتوبون منها۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان ظالموں کو دیکھو کہ اللہ کے احکام بھی بدلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یاد رکھو یہ استہزاء ہوتا ہے کہ آدمی بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہو جی نماز پڑھ اللہ کو معاف کر دیں گے۔ آدمی نعوذ باللہ رشوت کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، منع کرتا ہے جی چھوڑو اللہ بڑے غفور الرحیم۔ کوئی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز الانتقام بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ تو وہ ساری آیتیں بھلا دیتے ہو، صرف تمہیں اللہ مہربان ہے۔ یعنی اللہ کی مہربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ تم اس کے فرما بردار بن جاتے، تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا معنی ہے کہ تم اور نافرمان بنتے جاؤ اور اللہ سے رحمت کی امید رکھو؟ تو یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے۔ تم توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کے فرمان پہ چلنے کی کوشش کرو، اور پھر اس کی رحمت کی امید کرو۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقولہ تبارک و تعالی والدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون يرغبون في جزيل ثوابه ويحذر من وبيل عقابه أي وثوابه وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه۔ اللہ نے فرمایا کہ غور کرو والدار الآخرة خیر، اصل آخرت کی حویلی جو ہے وہ خیر ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ دنیا فانی ہے۔ اور یاد رکھو کہ خیر محض یعنی خیر ہی خیر صرف جنت میں ہو، اور شر ہی شر جہنم میں ہوگا۔ اور دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ تو اگر اصل کامیابی حاصل کرنی ہے وہ دار الآخرہ ہے، اسی کی تیاری کرو، جہاں تم نے جا کے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم نے دائمی زندگی گزارنی ہے، اور اسی کی کامیابی ہی کامیابی۔ اس لیے فرمایا فلا تاکلون، کیا ان کو عقل نہیں؟ افلیس بهؤلاء الذین اعتاذوا بعرض الدنیا عما عندی اقل یرضیهم ما هم فیہ من الصفی والتبذیر۔ اللہ نے فرمایا کیا ان کو عقل نہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے نعمتیں ہیں آخرت کی، ان کو چھوڑ کر یہ دنیا کی فانی چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں، یہ دنیا کی فانی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی، اس سے بڑا اسراف کیا ہوگا کہ آدمی دنیا کی لالچ میں آ کے اپنی آخرت کو برباد کر ڈالے۔ یہ دنیا تو ایک فانی چیز ہے، امیر کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی، جو لوگ محلوں میں سوتے ہیں ان کی بھی رات گزر جاتی ہے، اور جو مسکین فٹ پاتھ میں سوتے ہیں ان کی بھی رات گزر جاتی ہے، جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے 8-8 10-10 قسم کے کھانے کھاتے ہیں ان کی بھی رات گزر جاتی ہے، جو بیچارہ سوکھی روٹی لے کے زمزم کے پانی کے ساتھ رات کو 2 نوالے کھا کے سو جاتا ہے، اس کی بھی رات گزر جاتی ہے۔ اصل بات تو وہ ہے جو آخرت ہے، جہاں کی دائمی کامرانی ہے یا پھر دائمی ہلاکت و عذاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل فرماتے ثم حسنا تعالی علی من تمسک بکتابہ الذی یقودہ الی اتباع رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما هو مکتوب فیہ، فقال تبارک و تعالی والذین یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع
أجر المصلحين. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب. یاد رکھو کتاب سے کیا مراد ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ کتاب سے مراد تورات ہے، یعنی جن لوگوں نے صحیح معنی میں تورات کو پکڑا. پکڑے کا معنی یعنی کیسے کتاب پکڑ لو، پکڑنے کا معنی عمل کیا. یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے لوگ قرآن شریف کو ماشاءاللہ ریشمی غلافوں میں لپیٹ دیتے ہیں، بڑی خوبصورت رحل اور بڑی خوبصورت جلدیں، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ محبت ہو تو چوم بھی لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے میں لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ، دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی اور نماز نہیں پڑھتے. اس سے بڑا منافق کوئی ہوگا دنیا میں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی ایسے قرآن شریف کو چوم رہا ہے، ماشاءاللہ منہ کو بھی لگا رہا ہے، تازہ شیو کیا ہوا. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا منافق کوئی ہے اللہ کے سامنے؟ کہ بھائی تم قرآن کو چوم رہے ہو، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو اس چومنے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس اس طرح چوم شوم کے ہم اللہ میاں کو بھی دھوکہ دے دیں گے. اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. فرمایا تم اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہو. فرمایا کسی کو تم دھوکہ نہیں دے رہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کو چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایمان والوں کو کہہ دو، سمجھا دو، ہدایت کر دو کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو. اگر اسلام قبول کرنا ہے تو پورے کا پورا کرو، نہیں کرنا ہے تو پورے کا پورا چھوڑ دو. اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں. آخر دنیا میں ہندو بھی جیتے ہیں، سکھ بھی جیتے ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، لا مذہب بھی ہیں، لا دین بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، شیوعیین بھی ہیں، منکرین خدا بھی ہیں، منکرین محمد مصطفیٰ بھی ہیں، منکرین صحابہ بھی ہیں، منکرین صدیق بھی ہیں، منکرین اہل بیت بھی ہیں، منکرین معجزات و اولیاء بھی ہیں. ان کو بھی تو روٹی مل رہی ہے، تمہیں بھی مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اسلام کا یہ حکم ہے اور منشا ہے کہ اگر قبول کرنا ہے تو پھر پورا اسلام قبول کرو، اور اگر نہیں قبول کرنا ہے پورے کا پورا چھوڑ دو. اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی، اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی. یعنی ایک یہ بگڑی ہوئی عقل ہے، کبھی کچھ کا اس سے بہتر ہے کہ دفعہ پاگل ہو جاؤ. جان جھوٹے لوگ کی یہ تو کہیں گے کہ پاگل ہے، خلاص ختم ہو گئی بات. اور اگر تم دھوکے کی محبت کے حضور کا نام آئے تو سبحان اللہ. بھائی کیا کریں؟ اور جی حضور مدنی پاک کا نام آ گیا نا سر. اچھا ماشاءاللہ حضور کا نام آ گیا، چون تو اپنے انگوٹھے رہے ہو، احسان محمد مصطفیٰ پہ کر رہے ہو. اس سے بڑا دھوکہ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں؟ یہ تو وہی آج کل نعوذ باللہ جیسے جدید لوگ ہوتے ہیں نا فلمی دنیا کے، کہ دور سے بوسہ اچھالتے ہیں. تم اسی طرح کر رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ کون سا دین ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے تمہیں مسح کرنا سکھلا دیا ہے. اللہ کے نبی نے انگلیوں میں خلال تک بتلا دیا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی سمجھا دیا کہ غسل کر رہے ہو تو خیال کرو ناف کے اندر بھی پانی پہنچے. تو یہ صرف آنکھ انگوٹھے چومنے والی بات پورے سیاستہ کی 6 کتابوں میں کہیں نہیں سمجھائی. حجر اسود جو ہے ایک پتھر ہے، اس کا بوسہ تو میرے نبی نے بتلا دیا.
کہ بھی حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، اور خود بوسہ دے کر بھی دکھلا دیا، اور حضور پاک نے لکڑی لگا کے بھی بوسہ دے کے دکھلا دیا کہ اگر بوسہ نہ دے سکو، ہاتھ پہنچ جائے، لکڑی پہنچ جائے، اسی پہ چوم لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پہ بوسہ دیا، اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ داہنا رخسار بھی لگایا، پھر بائیں رخسار بھی لگایا، پھر بوسہ دیا، اور پیچھے جب دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے اور حضور کی آنسو بہ رہے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ یا عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آگے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صفا پہاڑ پہ چڑھنا بھی سکھلا دیا کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، فرمایا اتنا چڑھو جہاں سے کعبہ نظر آ جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ اور صفا مروہ کے درمیان میں جہاں سبز بتی جل رہی ہے وہاں بتلا دیا کہ یہ جگہ نیچے تھی، اور بی بی کو اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا تو بی بی ذرا جلدی دوڑتی تھی، تم بھی یہاں ذرا سائی کیا کرو، یہ بھی سکھلا دیا۔ یہ صرف انگوٹھے چومنا نہیں سکھلایا، یہ آدم علیہ السلام نے سکھلایا۔ کوئی عقل کرو، اللہ کے دین کو نہ بگاڑو۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب میرا نام آئے تو کیا کہو۔ اچھا، اللہ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، تم ایمان والو کیا کرو، انگوٹھا چومو، یہی کہا ہے قرآن۔ یا ایھا الذین، آیت تو یہ پڑھتے ہو چومتے انگوٹھا ہو، یعنی اس سے بڑا دھوکہ ہے کوئی دین کے ساتھ کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، قرآن کہتا ہے صلاۃ و سلام بھیجو۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں درود بھیجو، اللہ فرماتا ہے درود بھیجو، لیکن ہمارا مولوی کہتا نہیں انگوٹھا چومو، اب کیا کریں، کس کی بات مانیں؟ کیوں جی؟ کہتا ہے جی آدم علیہ السلام نے چوما تھا، بھائی ہم قرآن کے پابند ہیں، آدم کی شریعت کے پابند ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی وہ بات جو ہے نہ تو بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ سیاستہ میں ہے، نہ اس پہ صدیق و عمر عثمان و علی نے عمل کیا، نہ بلال نے عمل کیا۔ ہمیں 1400 سال کے بعد مسئلہ سمجھ آیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ منافقت سے بچ جاؤ، منافقت نہ کرو۔ اسلام کو محبوب سمجھتے ہو تو اسلام کے ہر حکم کو محبوب سمجھو۔ ہاں غلطی ہے، کوتاہی ہے تو ندامت محسوس کرو، شرمندگی محسوس کرو، توبہ کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بنو اسرائیل والذین یمسکون بالکتاب، لفظ یہ ہے، یہ نہیں کہ یقرؤون پڑھیں گے وہ کتاب کو یا پڑھتے ہیں کتاب، یا پیلا فرمانا والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو پکڑ لیا، تھام لیا، کیا مانا اس کے حکم پہ عمل کیا۔ اور اس تورات کا حکم کیا تھا کہ جب زمانہ آئے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی پہ ایمان لے آؤ۔ تو جن لوگوں نے کتاب کو پکڑا وہ میرے مدنی پر بھی ایمان لے آئے،
اس شریعت پہ بھی قائم رہے اور سرکار دو عالم پر بھی ایمان لے آئے. اب انہوں نے صحیح معنی میں تورات کو پکڑا. اس لیے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سلام جو بہت بڑے یہود کے علماء میں سے تھے، احبار میں سے تھے، اللہ نے ان کو اسلام نصیب کر دیا. ایک دن ان سے پوچھا کہ حل تجدون صفت رسول اللہ، کہ عبداللہ ابن سلام تم تورات کے عالم ہو، یہ بتلاؤ کہ اب تو تم مسلمان ہو گئے، لیکن یہ بتلاؤ کہ اسلام سے پہلے تورات پڑھنے سے تمہیں یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے؟ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، خدا کی قسم ہمیں اپنی اولادوں میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد کی صداقت میں نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، کہ اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ہماری بیوی نے خیانت کی ہو. کیا عورت کی کوئی پابندی ہے، کوئی پیرا ہے؟ تمہارے پاس گواہی ہے کہ تمہارا بیٹا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نطفہ باپ کا ہو اور پانی کوئی اور بھی دیتا رہا اس درخت کو، کیا پتہ ہو سکتا ہے. اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن محمد مدنی کی صداقت میں شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا گواہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور تورات میں آپ کی صفتیں. اس لیے قرآن خود کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہود تو آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے کسی کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، لیکن ضد کی وجہ سے انکار کر گئے. تو اصل بات وہ ہیں جنہوں نے کتاب تورات کو پکڑا، اس پہ عمل کیا، اسلام لے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یاد رکھو اللہ نے صرف نماز کا ذکر کیا. وجہ کیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. جیسے ستون پہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے، ستون گرا دو تو خیمہ گر جائے گا، اسی طرح جس نے نماز چھوڑی گویا دین مصطفیٰ کو گرا دیا. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو نماز ادا کرے اس سے امید کرو کہ یہ باقی بھی شریعت کے عمل کرتا ہوگا، اور جو آدمی اللہ کی اس اہم عبادت کو چھوڑ دو اس کے اندازہ کر لو کہ یہ باقی بھی اندازہ باقی بھی دین پر نہیں چلتا ہوگا. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کو حکم جاری کیا کہ جس بندے کو نوکری دو، ملازمت دو، عہدہ دو، سب سے پہلے اس کی نماز کو دیکھو. اگر وہ نماز میں چوری کرتا ہے تو پھر دنیا کے معاملے میں بھی چوری کرے. ہم تو کہتے ہیں نا ڈگریاں دیکھو، تجربہ دیکھو، اور یہ دیکھو ذرا آدمی سمارٹ ہے کہ نہیں. اچھا بولنے میں چلاک لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ایسے کوئی مردہ قسم کا بندہ تو نہیں، یہی کیا کام کرے گا پھر تو. لیکن اصل جو چیز ہے اسلام کہتے نہیں پہلے نماز دیکھو. جس نے اللہ کی چوری کی تمہارا کیسے امین ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا چور ہے، جس کو اللہ کے دین کے فرائض کا احساس نہیں، وہ تمہارا خیر کا. جس نے پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ میں اس کو روزی دی، وہ اس کا خیر کا نہیں رہا، وہ اس کا حکم نہیں مان رہا، تو تمہاری تنخواہ پر تمہارا وفادار ہوگا؟ اور یاد رکھو سارے جھگڑے ختم کر دو. آج اگر مسلمان فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے ہاں نوکری ہے، سیل مینی ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، مل ہے، کوئی عہدہ ہے، ملازمت ہے، صرف اس بندے کو دیں گے جو صحیح معنی میں نماز پڑھنے والا ہے، تمہارے سارے جھگڑے ختم. یہ انشاءاللہ جتنے تم نے ممبر بنایا نا، یہ تو 90% انشاءاللہ گھر چلے جائے. اللہ کی رحمت سے ان میں سے 90% ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور جن کو میرے خیال میں 80% تو وہ ہوں گے جن کو نماز آتی ہی نہیں. تمہارے ملک کا ایک بہت بڑا پیر ہے ماشاءاللہ، بڑا نام ہے اس کا. تو ایک دن اس نے مفتی صاحب سے خود کہا، کہنے لگا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اس کو روزہ نہیں تھا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ اتنے بڑے گدی نشین اور اتنے بڑے پیر اور اتنے نامور اور لاکھوں آپ کے مرید جانثار ہیں، اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی احترام نہیں ہے. کہنے لگا مفتی صاحب 27ویں کا روزہ رکھتا ہوں سال میں ایک دفعہ، اس دفعہ تو وہ بھی نہیں لگ رہا کہ رکھ سکوں، طبیعت ٹھیک ہے. یعنی اندازہ کرو جن لوگوں کے مرشد کا یہ عالم ہو تو اس کا مرید کیا ہوگا. اب خود اندازہ فرما لیں کہ جب پیر صاحب ہی نماز نہ پڑھتا ہو، پیر صاحب ہی روزہ نہ رکھتا ہو تو مرید کیا ہوگا.
جب آپ کا یعنی جو نمائندہ ہے جس کو آپ نے چن کے بھیجا ہے کہ جا کے آئین بنائے گا، وہ جاہل بھی ہے بے دین بھی ہے، اس میں دونوں خوبیاں ہیں، جاہل بھی ہے بے دین بھی ہے۔ بنتا کیوں ہے؟ پیسہ ہے، غنڈہ ہے، دہشت ہے، جو آدمی ساتھ نہیں دے گا شام کو لڑکی اٹھا لیں گے، شام کو اس کی چوری ہو جائے گی، اس کو ٹانگیں توڑوا دیں گے، بیچارے ڈر کے مارے کہیں بالکل جناب سائیں بس حاضر نیاز مند ہیں جی ہم تو آ گئے۔ یعنی صرف اسلام کی ایک پابندی، اور یہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لو کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں، یہ اس ملک میں جو فقہ ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے امام، اور اللہ کے راستے میں بڑی آزمائشیں امام صاحب نے بھگتی لیکن اللہ کے دین پہ قائم رہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قرآن اور حدیث مبارک کے مطابق یہ تحقیق ہے، فتویٰ ہے، اور یہی فتویٰ ہے شیخ علماء کا، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے، وہ یہ فرماتے ہیں، مسئلہ سمجھ لو کہ جو مسلمان ایک نماز فقط من ترک الصلاۃ متعمدا، ایک نماز جان بوجھ کر بغیر عذر کے، کوئی عذر نہیں، کوئی بیمار نہیں، کوئی بے ہوش نہیں، جان بوجھ کے مرد ہے یا عورت ایک نماز چھوڑ دے، وہ فرماتے ہیں فقط کفر، وہ کافر ہو گیا ہے، اور فرماتے ہیں اگر وہ بے نماز مر جائے لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھ لو، مثلا میاں بیوی ہیں، ان دو میں سے ایک نماز نہیں پڑھتا، کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا تو نکاح، مسلمان اور کافر کا نکاح ہوتا ہے آپس میں، یعنی لڑکی ہندو ہو مسلمان، شوہر مسلمان ہو، نکاح ہو جائے گا، تو اب جب کافر ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا۔ اچھا جب نکاح ختم ہو گیا، جو اولاد پیدا ہوگی آپ کے لیے تو بس نماز ہو جی پڑھ لیں گے، ہو جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، انا للہ و انا الیہ۔ اور یہ امام صاحب نے خود نہیں کہا بلکہ حدیث ہے میرے پاک رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور پاک نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کے ابداً ایک نماز چھوڑ دے کافر ہو گیا۔ اچھا جب جہنمیوں کو، کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو ان کو فرشتے اور وہاں جو اللہ کے گنتی دینے والے ملائکہ ہیں وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کافروں کون سی چیز ہے جو آج تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، کیوں جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا اسی طرح حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز کیا ہے؟ یہ ایسی ہے، جڑا ہوا ہے بندہ، جب نماز چھوڑی اللہ سے ٹوٹ گیا، جب ٹوٹ گیا تو ایمان۔ یہ تو باقی ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اور اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا، یعنی کفر تک پہنچا دے گا، لیکن کافر نہیں ہوا۔ لیکن ایک امام فقہ جو ہے اور اتنا بڑا امام جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صرف ایک نماز چھوڑنے والا، اور جو بالکل مستقل نماز چھوڑنے والا، اس کا تو کسی امام کے نزدیک جھگڑا نہیں، سب کا یہی فتویٰ ہے۔ یہ تو ہے جس کی ایک نماز چھوٹی۔
اب اسی سے ذرا مہربانی کر کے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، ذرا آنکھیں بند کر کے غور کر لو کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کتنے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے پڑھتے ہیں اور کتنے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے والدین میں، سسرال میں، بیوی بچوں کے رشتہ داروں میں کتنے نماز پڑھتے ہیں اور کتنے نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا اور ذرا نظر پھیلا لو کہ آپ کے محلے کی آبادی 5000 ہے تو 5000 میں مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ اچھا یوں ذرا اور آگے چلے جائیں کہ آپ نے پڑھا ہوگا نا جی کہ حج میں ماشاءاللہ 20 لاکھ مسلمان حج پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر سے تو خیر 6-7 لاکھ آتے ہیں، یعنی مقامی آبادی ساری ملا کے 20 لاکھ مثال کے طور، یا چلو مان لیتے ہیں 30 لاکھ بھی پڑھتے ہوں گے۔ ساری دنیا میں مسلمان تقریباً 1 ارب 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ اچھا 1 ارب 30 کروڑ میں اگر 20 لاکھ آدمی آئے حج پڑھنے کے لیے تو کتنا % بنے گا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیں۔ اسی طرح اب اپنے محلے پہ نظر ڈالیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو زکوٰۃ نہ دے وہ کافر ہے اور میں اس سے جنگ کروں گا۔ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں، آپ کے محلے میں کتنے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کتنے آدمی ہیں جو صحیح زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ذرا بالکل ٹھنڈے دل سے غور کر لیں۔ مولویوں کے ابھی 4 دن پہلے مجھے ایک دوست نے کہا اس کا بچہ گرفتار ہے بیچارہ، اور میں تو خیر نہیں جانتا ان کے بقول کہ وہ بے گناہ بھی ہے، اللہ پاک رحمت کرے، واقعی اللہ ہر بے گناہ پہ رحم کرے، انسان ہے، بہرحال اللہ عالم، میں تو نہیں جانتا، میں نے تو بچہ بھی نہیں دیکھا ان کا، تو بہرحال مجھے کہنے لگے دعا کے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب کہ ہم نے وکیلوں کو جو وکیل رکھے ہیں وہ 40 لاکھ روپیہ ہم سے لے چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ راضی نہیں، ابھی بھی جب پیشی آتی ہے تو روز کوئی اور مطالبہ اور بہانہ کوئی اور طریقہ نکال لیتے ہیں کہ بڑی موٹی مرغی پھنس گئی ہے تو جتنا نکالا جا سکتا ہے۔ خیر وہ سناتا رہا بیچارہ، میں نے کہا بھی ایک تو مجھے ہمدردی ہے کہ آپ کا بیٹا راحت قید میں ہے، اللہ آپ کی مشکل حل کرے، اس کو بھی معافی عطا فرمائے، لیکن آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اگر 40 لاکھ میں آپ 10 لاکھ بھی جا کے بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو تقسیم کر دیتے تو کتنے گھرانے تیرے بچے کے لیے رات کو تہجد میں رو رو کے دعائیں کرتے؟ اور میرا یقین ہے کہ وہ اتنا دن پھر جیل میں نہ رہتا۔ تم نے 40 لاکھ ان کو کھلا دیا ہے جو بے گناہ کو گناہگار کر دیں اور گناہگار کو بے گناہ کر دیں، جو قاتل کو چھڑا لیں اور مظلوم کو پھانسیوں پہ لٹکوا دیں، اور ان کو تم پیسے بھی دے رہے ہو، جی کیا کریں، قانون ہے، مجبوری ہے، لیکن تم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا کہ جب میرا بیٹا ہے، بچہ ہے بے گناہ، میں خدا کے دروازے پہ گر جاؤں، میں اپنے علاقے کے محلے کے بیوہ ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، کتنی بچیاں ہیں بیٹھی ہیں جو شادی کی طاقت نہیں رکھتی، جہیز کوئی نہیں بیچاری ان کے پاس، کتنے گھرانے ہیں جن کو ایک وقت کا روٹی پانی نہیں ملتا، کتنے بچے ہیں اخباروں میں دیکھیں نا جو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں میلوں سے پانی سر پہ رکھ کے بھر بھر کے لا رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، غسل کیا کرتے ہوں گے غریب؟ اگر میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم 10 لاکھ روپے بھی صرف اللہ کے راستے پر غریبوں میں لٹا دیتے اور ان سے کہتے کہ مہربانی کرو اپنے رب سے مانگ لو میرے لیے، تو میرے خیال میں تو تمہاری قسمت زیادہ جلدی بدل جاتی اور پیسے بھی تمہارے کم خرچ ہوتے، لیکن ادھر تو ہماری سوچ ہی نہیں نا، اللہ والی طرف تو سوچ ہی نہیں ہے نا۔ اور جی چھوڑو جی مولوی کہتے رہتے ہیں، دیکھو نا آخر دنیا ہے، اسباب ہیں، آخر وکیل ہیں، قانون ہے، دیکھو جی آخر ہم غریبوں کو جو دیتے ہیں وہ تھوڑا آگے ہماری طرف سے مقدمہ لڑیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب مظلوم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور جب وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یعنی بالکل تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. میں نے زیارت بھی نہیں کی اور افسوس یہ ہے خدا کی شان ہے ان کی جگہ بھی نہیں دیکھی. بہت بڑے عالم، بہت بڑے پیر اور موحد توحید والے، وہ نہیں گلابی حلوائی حلوے والے پیر نہیں. ان کے ایک مرید نے، ایک خادم نے، ایک ہندو کو جس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کیا، گستاخی کی، ان کا ایک شاگرد تھا، لنگر میں کام کرتا تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا. اس نے جب وہ ہندو کی یہ بات سنی، جوش میں آیا، جا کے ہندو کو مار دیا. اور کافروں کا دور تھا، انگریزوں کا دور تھا، ان کی سلطنت تھی اور مثال دیتے تھے لوگ کہ بھی ان کا تو سورج جو ہے غروب ہی نہیں ہوتا، یعنی ایک جگہ طلوع ہو رہا ہے تو ایک جگہ غروب ہے، دوسری جگہ پھر طلوع ہو رہا ہے، یعنی اتنے ملک پہ ان کا کنٹرول تھا اور ہندو اور کافر ایک تھے. مقدمہ بہرحال چلتا رہا. جب آخری سٹیج پہ پہنچا تو اس کی والدہ ایک دن حضرت کی خدمت میں آ کے روئی. اس نے کہا کہ حضرت میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا باپ بھی مر گیا ہے اور میں بوڑھی ماں ہوں اور ایک میرا سہارا ہے، اور وہ بھی بیچارہ تمام عدالتوں نے اس کو سزائے موت دے دی، اب تو آخری عدالت. اب مہربانی کر کے میرے بیٹے کے لیے کچھ کرنے کا. اما جان، ہم فقیر لوگ مسجدوں میں بیٹھنے والے، ماں سوا اللہ کے آگے بھیک مانگنے کے ہم کیا کر سکتے؟ نہ دولت، نہ طاقت، نہ قانون. ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے آگے فریاد کریں اور تم تسلی کرو، انشاءاللہ جب پیشی ہو تو مجھے بتانا، پیشی پہ جائیں گے. تو جس دن پیشی تھی، یہ سندھ کا واقعہ ہے، سکھر کا شاید تقریباً تاریخ میں، تو حضرت وہاں تشریف لے گئے اور عدالت کے سامنے جو لان تھا، جو پلاٹ تھا، وہاں جا کے حضرت بیٹھ گئے. بوڑھے آدمی تھے، حضرت بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں اور 5 8 10 شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جناب ادھر عدالت نے سماعت شروع کی فیصلے کے لیے، اور اس کے بعد جج نے کہا کہ بھئی 2 گھنٹے کے لیے عدالت برخاست کی جاتی ہے، اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا. تو اب ان کے جو مخالف تھے، یعنی وہ ہندو کے جو وکیل تھے اور لوگ تھے، وہ تو دولت مند تھے، ان کا اقتدار تھا، پیسہ تھا، دولت تھی. یہاں تو 4 فقیر ہیں بیٹھے تھے طالب داری والے. ان کے لوگ تو جناب وہ بڑے مٹھائیاں لے کے کہ آج سزائے موت آخری عدالت ہے. تو وہ وہاں سے ٹہلتے ہوئے وکیل بھی اور ان کے جو اٹارنی تھے وہ بھی اور ان کے جو مدعی تھے وہ بھی حضرت کے سامنے سے گزرے اور شرارتاً کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آپ اور زور سے دعا مانگیں، آپ کے مرید کو بہت جلدی پھانسی ہونے والی ہے. مرید کے لیے تم نے وکیل نہیں رکھا، ان کا مقدمہ نہیں لڑے اور یہاں بیٹھے اپنے فقیری پر زور دے رہے ہو اور ذکر کر رہے ہو، اور کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت نے ایسے دیکھا اور فرمایا کہ مری میں اپنی سندھی میں کہ مجھی دھا عرش پہ پوجی تھا، فرمایا کہ میری فریاد عرش پہ چلی گئی ہے. اتنی ہوئی آواز ہوا کہ جاؤ باعزت بری، عزت بری ہو. کیا وہ وکیل بھاگے، جج صاحب یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مجھے نہیں پتا کس نے فیصلہ کرواتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ دیکھو فیصلہ میں لکھ کے لایا تھا، لیکن اللہ نے پتہ نہیں کس تقدیر نے مجھ سے یہ فیصلہ سنا ہے. اب میرا یہی فیصلہ ہے کہ وہ باعزت بری ہے. اور تمہیں بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی اپیل شپیل نہ کرنا، یہ کوئی تقدیر کا فیصلہ، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. یاد رکھیں اللہ کے بندوں کی فریاد اللہ سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دنیا کی طرف جھکتے ہیں لیکن خدا کے دروازے پہ نہیں. اسی لیے یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے اقاموا الصلاۃ. معنی کیا ہوتا ہے؟ اقاموا نماز قائم کرنا. قائم کرنے کا کیا معنی؟ اپنے وقت میں، شروط میں، ارکان میں صحیح طریقے سے ادا کرنا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ.
اللہ نے باقی کسی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، صرف نماز کا ذکر کر دیا۔ اسی سے اشارہ ہو گیا کہ جو نماز ہے سمجھے ساری عبادات ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ہم ان کے ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ثم اثنى تعالی علی من تمسک بکتابہ، کہ جن لوگوں نے کتاب تورات کو پکڑا، الذی یقودہ الی اتباع رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما ہوا مکتوب فیہ، یہ اس کتاب کو پکڑتے ہیں جو کتاب چلانے والی ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ والذین یمسکون بالکتاب، کیا مانا؟ اعتصموا بہ واقتدوا بأوامرہ وترکوا زواجرہ، جو لوگ کتاب کو صحیح معنی میں پکڑتے ہیں، کیا مانا؟ اتباع کرتے ہیں، اوامر پہ چلتے ہیں، زواجر سے رکتے ہیں، جس چیز کا کتاب میں حکم ہے تعمیل کرتے ہیں، اور جس چیز سے کتاب نے روکا ہے رک جاتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں بشروطہا وارکانہا فی اوقاتہا، نماز کو اپنے وقت میں اپنے شروط و ارکان کے ساتھ پورا پورا ادا کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انا لا نضيع اجر المصلحین، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعمال صالحہ پر کئی گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اور پوری امت محمد مصطفیٰ کو نمازی بنا دے۔ دل سے دعا کیا کرو مسلمانوں، اپنے گھروں میں نماز شروع کرو، نماز پہ نظر رکھو، اپنے اولادوں میں، بیوی میں، بیٹیوں میں، بچوں میں صرف ایک زور لگا دو کہ نمازی بن جائیں۔ جب نمازی بن گئے تو سمجھو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ 1997 میں ایک بیٹی نے حج کیا، طواف زیارت کے بعد جب کپڑے چیک کیے تو اس پہ ہلکے زرد دھبے، میری بیٹی اگر وہ خون نہیں تھا، اگر حیض کے خون کے علامات نہیں تھے اور اس کے بعد پھر حیض جاری بھی نہیں ہوا تو وہ تو گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے اسپاٹ لگتے ہیں اور گرمی کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اللہ آپ کو لے آیا ہے تو آپ ایک دفعہ دوبارہ اسی طواف کو دوہرا لیں، اس نیت سے کہ اگر اس طواف میں کوئی کمی رہ گئی تو یا اللہ میں اب دوبارہ طواف کر رہی ہوں تاکہ آپ کے وہم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کیونکہ طواف زیارت فرض ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو پیسہ بھی دیا ہے، توفیق دی ہے، تو ایک بکری بھی دے دیں تاکہ دل و دماغ میں بلا وجہ وہم نہ رہے، کیونکہ طواف زیارت بڑا اہم چیز ہے، اور طواف زیارت کے بغیر تو عورت پھر اپنے خامد کے لیے حلال بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ نے طواف تو کر لیا تھا الحمدللہ، اور تو آپ کے ذمہ گناہ نہیں ہے۔ اب صرف فرق اتنا ہے کہ اس طواف میں کیا خدا نہ کرے وہ خون حیض کا علامت تھی یا ویسے گرمی کے دبے تھے، تو ایک شک تو پڑ گیا نا، تو اس شک کا ازالہ یہ ہے کہ ایک دفعہ طواف کر لو اور اللہ توفیق دے دو ایک بکری دے دو، ورنہ بکری کی بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کتاب لے لیں، ساری تفصیل سے جنازہ لکھا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے۔ ستین اور ملاوی جو ہیں وہ حرم کے حدود میں ہیں، بالکل حرم کے حدود میں ہیں، اور جہاں بھی نماز پڑھیں گے آپ مکے میں یوں سمجھ لیں کہ مسجد عائشہ اور ادھر شمیسی، ادھر بڑا عمرہ جیرانہ، ادھر جو ہے عرفات، اور ادھر جو ہے بڑے منڈی کے بعد شارے لیس پہ آگے جا کے حد حرم ہے، یہ سارا حرم ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے، اور اگر مسجد میں پڑھو گے تو انشاءاللہ 25 لاکھ ملے گا، اور اگر اللہ کے گھر میں پڑھو گے تو انشاءاللہ 27 درجے اور بڑھ جائے گا، 27 لاکھ ملے گا۔ اور پھر جتنا اخلاص ہوگا، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، نماز میں کامل توجہ ہوگی، انشاءاللہ ثواب اور ملے گا۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد
اپنے سر میں 2-3 ٹک لگا لیتے ہیں، وہ دم پڑ جاتی ہے اور احرام سے بھی نہیں نکلتے۔ ان کو چاہیے کہ فوراً اپنے بال کٹوائیں، چھوٹے ہیں تو اس طرح پھروائیں، بڑے بال ہیں تو سارے سر سے بال کٹوائیں، چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، ورنہ احرام سے بھی نہیں نکلیں گے اور ایک بکری دم بھی دینی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی سنت نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں کہ فرض نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کے لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ مثلا 4 رکعت سنت پڑھ رہے تھے آپ ظہر کے لیے اور ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی، تو آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے نماز میں مل جائے، باقی 2 رکعت بعد میں پڑھتے رہیں لیکن اس وقت جو ہے فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر ابھی آپ نے نماز شروع کی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں نہیں مل سکوں گا تو پھر سنت چھوڑ دیں اور فرض میں مل جائے۔ لوگوں کے دلوں میں بغض صحابہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ کسی کے دل میں بھی نہ ہو، اور جن کے دلوں میں اگر غلط فہمیوں کی بنا پہ ہے تو اللہ ان کے لیے بھی حق واضح فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ دیکھو جی، ایک معمولی سی بات ہے، ایک عام بندہ بھی جانتا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہے تو یہ اگر ناراض ہے تو مانا قرآن کو تو نہیں مان رہا نا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، تو اللہ تو راضی ہو گیا لیکن یہ بندہ ناراض ہے، تو مانا یہ ہے کہ اس کو اللہ کے قرآن کا فیصلہ بھی قبول نہیں ہے، تو اگر قرآن بندہ نہ مانے تو پھر اسلام کہاں رہے گا۔ بہرحال دعا کرو، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا بیچارے جاہل ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں ماحول میں، ان کو وہی باتیں سنائی جاتی ہیں جو صحابہ کے خلاف ہیں، ان کو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دشمن تھے، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اب وہی چیز دماغ میں آتی کہ بیچارہ کیا کرے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ دعا کرو اللہ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کرے، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کسی ذمہ دار عالم کی لکھی ہوئی اپنی اپنی زبانوں میں اس کو بار بار مطالعہ کرے، بار بار پڑھے۔ قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے دل کے ساری بیماریاں دھل جاتی ہیں۔ میں نے عمرے کے بعد تھوڑے بال کٹائے، ابھی میں بتا چکا ہوں، اب بال بھی کٹوائیں، ایک بکری دم بھی دیں۔ دم وہی ایک بکری ہے اور بکری جیسے قربانی کے لیے ہوتی ہے، یہاں منڈی میں چلے جائیں مل جائے گی، وہیں ذبح کریں، غریب کھڑے ہیں وہیں تقسیم کر دیں۔ اگر قرآن شریف کے اوراق مبارک پوشیدہ ہو جائیں، ان سب کو اکٹھا کر کے کسی چیز میں بند کر کے کسی دیوار کے نیچے دفن کر دیں کہ بے ادبی نہ ہو، بس یہ کئی بلڈنگیں بن رہی ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، دیوار کے نیچے دبا دیں، یا اگر آپ کے قریب سمندر ہے، دریا ہے، کسی چیز میں بند کر کے اس میں ڈال دیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ان کو رکھا جائے جہاں توہین نہ ہو۔ کے دن جب اذان ہوتی ہے یا خطبے کے دوران ہم آتے ہیں حرم میں، ہم طواف کریں نہیں جناب، اس وقت آپ خطبہ سنیں۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اگر خطبے میں تم بیٹھے ہو اور کوئی دوسرا بندہ شور کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، حضور نے فرمایا تم نے اس کو کہا کہ چپ کرو تو تمہارا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ یعنی خطبہ ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ اس وقت تم دوسرے کو امر بالمعروف بھی نہ کرو، تبلیغ بھی نہ کرو، چپ۔ تو اس لیے جب خطبہ ہو رہا، اور خطبہ جو ہے گویا نماز ہے، کیونکہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے اور جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور 2 رکعت کے قائم مقام جو ہے وہ خطبہ ہے، تو اس لیے لازم ہے کہ خطبہ جب ہو، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جب امام ممبر پہ خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اب تم تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھو، کیونکہ بس امام آ گیا۔ وہ باقی ائمہ کے نزدیک اس وقت تحیۃ المسجد پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ آگے طواف کرتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں، نہیں۔ کہتا ہے جی کہ الحمدللہ ہم نے 15 دن اللہ کے حرم میں گزارے، اور اب اللہ کی رحمت سے چونکہ ویزے کی مدت پوری ہو گئی، ہم جا رہے ہیں،
تو لازمی ہمیں ڈر ہے کہ آگے ہمیں شیطان پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ڈر جو ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت کر دی ہے. اور اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن، نماز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا لو، شیطان خود بخود ناکام ہو جائے گا. اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا، اس کے بعد وہ اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، کر لے، اور دونوں توبہ کریں پہلے گناہ سے. شادی ضرور کریں، اچھی بات ہے، تاکہ آئندہ کے لیے بھی گناہوں کا راستہ بند ہو جائے، اور جو گناہ ہو گیا ہے وہ توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے گناہ معاف کر دیں گے. اگر کسی شادی شدہ مرد نے اپنی بیوی کی بھتیجی کے ساتھ زنا کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہت بڑی لعنت کا مستحق ہے وہ. جو آدمی اپنے قریبی لوگوں سے، رشتہ داروں سے، اقارب سے، ارحام سے، اور یا اپنے ہمسائے کی عورتوں سے زنا کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کے ہاں مبغوض و ملعون ہے. وہ توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ ایسے گناہوں کے قریب نہ جائے. جی کہ حضور پاک نے تو 1400 سال پہلے کوشش فرمائی کہ ہم لوگ سود سے، یہود سے نکل جائیں، لیکن ہم لوگ پھر پھنسے ہوئے ہیں. اب علاج میرے پاس یہی ہے جو میں روز کر رہا ہوں کہ تبلیغ کروں، دعوت کروں، دین پہنچاؤں. اب آگے ماننا نہ ماننا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی بڑی دنیا کے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن نے سود چھوڑ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. جمعے کی اذان دوسری جو ہے صحابہ کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں شروع ہوئی، اور جو چیز خلفائے راشدین کے دور میں شروع ہو وہ سنت ہوتی ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. مولوی حق نواز صاحب مرحوم شہید تھے، بالکل شہید تھے، مظلوم شہید کیے گئے. کوئی لڑ رہے تھے کسی کے ساتھ، مظلوم تھے. اگر لڑکی ماں باپ کے گھر سے جوان ہو جائے تو کوشش کرے رشتے کی. اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا، بالوں کا رشتہ نہیں ملتا. وہ تو چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، تو اللہ کے آگے ہاں آمدن رشتہ ملتا ہے، نہیں کرتے تو گناہ گار ہے. حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آپ کو ضرورت نہیں، یعنی آپ کو ہمارے عمل کی ضرورت. آپ صرف ان کے لیے دعا، شان عظمت کے لیے کہ اللہ سب سے اونچا مقام آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کی محبت اور شفاعت نصیب فرمائے. ہم جب شیطان کو پتھر مارتے ہیں تو وہاں شیطان ہوتا ہے. شیطان ہر وقت آپ کے ساتھ ہے جی، صرف وہاں کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو ہر وقت ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے. باقی وہ جو ہے وہ تعمیل حکم ہے اور اتباع سنت ہے. جب ہم اتباع سنت کرتے ہیں تو شیطان کو تکلیف خود بخود ہی ہوتی ہے. ایک لڑکی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہو کے شادی کرنا چاہتی ہے، اور ایک طرف یتیم مسلمان لڑکی ہے، بے سہارا ہے، وہ بھی شادی کرنا چاہتے. دونوں سے کر لو، کوئی منع ہے؟ شریعت میں 4 شادیاں جائز ہیں. تم ڈرتے ہو تو ایک کا میرے ساتھ رشتہ کروا دو. اب اس کو بھی شادی کرو، ادھر بھی ڈر رہے ہو، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ دونوں سے شادی کر لو، مسلمان ہو تم، اچھی بات ہے. ایک لڑکی یہودی مسلمان ہو جائے گی، شکر کرو. اور یتیم بچی اس کو بھی سہارا دو. دونوں شادیاں کر لو، اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے. ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ بڑی بڑی اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پان کھاتے ہیں. ماشاءاللہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا اخباروں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے ہمارے حال پر، صرف آپ کے ملک کے مسلمان 1 سال میں 40 ارب کی چائے اپنا سگریٹ پی جاتے ہیں. 40 ارب روپے کی 29 ارب کے پان کھا جاتے ہیں. اگر یہی پیسے غریبوں کو دے دو تو آپ کے ملک میں کوئی بھیک مانگنے والا رہے گا بھلا؟ بس دعا کرو میرا بھائی،
فابتغوا الیہم الوسیلہ کا معنی وسیلہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلہ، عمل کرو، وہ وسیلہ ہے، یہ نہیں کہ انبیاء کو وسیلہ پکڑو۔ فابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، آگے تفصیل موجود ہے۔ افیوم لگانا جائز ہے، اگر الکوہل ہو تو نہ لگائیں، اور فری الکوہل لے لیا کریں، آج کل ملتے ہیں، کوئی شک بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے کوئٹہ میں کچھ ذکری ہیں، مذاکرین ہیں، پتہ نہیں ہم حج عمرہ کرتے ہیں، وہ تو جو وہاں حج عمرہ کرے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، کافر فرقہ ہے۔ اگر اسلحے کی دھمکی پر کوئی طلاق دے، یہ دارالافتاء سے مسئلہ رجوع کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہند کے خلاف جہاد کریں گے، ایک روایت مبارک ہے، اللہ اعلم، باقی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام اتار دیا، دوسرے دن بال کٹوائے، یعنی کپڑے پہن لیے، تو دم ادا کرے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، تو اچھی بات ہے، پڑھ لے۔ اصل بات تو وہی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے، لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ پڑھ لے۔ عورت ہے لاہور میں، وہ نکاح پڑھاتی، شکر کرو نکاح پڑھاتی ہے، بغیر نکاح کے بھی کچھ کراتی رہے تو کیا کر لو گے؟ تم نے نام لکھا ہے نا، بس اس کے لیے ہدایت کی دعا کا۔ وہ سیدوں کی بیٹی ہے، باپ بھی سید ہیں ان کے ماشاءاللہ، اور وہ بھی جیلانی۔ تو دعا کرو، ہماری تو بہرحال بیٹیوں کے برابر ہیں، تو اللہ ہدایت دے بس۔ التحیات میں جو علیکہ آیا ہے، تو اسی طرح جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور کہیں گے کہ یا فرعون، تو پھر کیا مراد ہے؟ فرعون کو آپ موجود سمجھیں گے؟ یا قرآن پاک میں جہاں جہاں یا کا لفظ ہے، اللہ کے بندے التحیات میں جو کاف خطاب ہے وہ بطور نقل ہم پڑھتے ہیں، یہ مانا نہیں کہ اس وقت حضور موجود ہوتے ہیں۔ زارا قبری حدیث ضعیف ہے، بہرحال اللہ نصیب کرے زیارت۔ ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال، لیکن حدیث کا مرتبہ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ہمارے انڈیا میں مسجد تیار ہوئی، زمین ہندو کی تھی، ہندو اس زمین سے پتہ نہیں کیا تھا، مسجد بن جانے کے بعد مسلمان ہو گیا، لڑکی بھی مسلمان ہو گئی۔ اگر وہ مسجد بن جانے کے بعد ہندو مسلمان ہو گیا اور اس نے وہ زمین رضامندی سے مسلمانوں کو دے دی تو ٹھیک ہے، کوئی